إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية أخرى وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال جل وعلا إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم تفلحون وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله شديد العقاب۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو اپنی طرف سے یہ عید الفطر کی جو ہے وہ مبارک دینا چاہتا ہوں۔ تقبل اللہ منا ومنکم، اور اللہ تعالی ہمارے اس بابرکت مہینے میں کیے جانے والے جو اعمال ہیں ان کو اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ اس میں رکھے ہوئے ہمارے صیام، ہماری جو ٹوٹی پھوٹی عبادتیں تھیں، جیسا حق تھا ویسے تو اس کو نہ کر سکے، لیکن اللہ رب العزت ہماری انہی عبادتوں کو، قیام اللیل کو، قرآن کے پڑھنے کو، ذکر و اذکار کو، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کو، اور جو ہم سے کوششیں ہو سکی اس کو راضی کرنے کی اللہ رب العزت اس کو قبول فرمائے۔ اس کے بدلے میں اس نے ہمیں آج یہ عید کا دن دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکے سے اپنا آبائی علاقہ چھوڑ کے مدینے آئے تو وہاں پر جو پہلے آسمانی ہدایت کو ماننے کے دعوے دار تھے، یعنی یہود و نصارہ بنی اسرائیل، تو وہ 2 دن منایا کرتے تھے اپنی خوشی کے، لیکن ایک دنیا پرست کے جس کی نظر صرف دنیا پر ہو، یہاں کے مفادات پر ہو، یہاں کی اپنی جو ہے وہ اپنے آپ کو منوانا اور اپنی بڑھوتری اور یہ ساری چیزیں ہوں، اس کا انداز خوشی کے منانے کا، اور جس کی نظر آخرت پر ہو، جس کی نظر اللہ رب العزت کو راضی کرنے پر ہو، جس کی نظر اس چیز پر ہو کہ میرے مالک کا میرے لیے ہر وقت کیا حکم ہے، اس کے خوشی کے منانے کا انداز اور ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے بدلے بڑے بہتر 2 دن دیے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ عید الفطر جو ہے وہ رمضان کے پورے مہینے کی عبادتیں کر لینے کے بعد ایک خاص عبادت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس پورے مہینے میں دی تھی صوم کی صورت میں، وہ ادا کر لینے کے بعد یہ ایک خوشی کا دن ہے کہ اس میں اللہ رب العزت کی جیسے سورہ بقرہ میں فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیے تاکہ تم گنتی کے دن پورے کرو رمضان کے، اور پھر اللہ کی بڑائی بیان کرو اس چیز کے اوپر جو اس نے تمہیں ہدایت دی، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور اس لیے تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ تو عید الفطر اللہ تعالیٰ کی بڑائی کو بیان کرنے کا، اس میں خوشی منانے کا، اور اس طریقے سے عید الاضحیٰ وہ خاص ابراہیم علیہ السلام کی کچھ یادیں ہیں اس کو تازہ کرنے کا دن ہے، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جاری فرمایا اللہ کے حکم سے۔ ہم پہلے بھی کئی مرتبہ یہ تصور اسلام کا جو اللہ رب العزت نے ہمارے سامنے پیش کیا ہے اس کو بیان کرتے آئے ہیں، چاہے اس لیے کہ جنہوں نے اسلام کو ایک مذہب بنا دیا ہے کہ وہ مسجد تک محدود ہے، یا وہ چند شاعر عبادت کے ساتھ محدود ہے، اور اس کا معاشرے سے کوئی لین دین نہیں ہے، اس کا نظام سے کوئی لین دین نہیں ہے، چاہے ان کو رد کرنے کے لیے یا ان کے اس غلط اسلام کی جو ہے وہ تشریح اور تعبیر کو
دنیا کے سامنے لانے کی وجہ سے اس کو غلط ثابت کرنے کے لیے چاہے ہم اس کو کبھی بیان کریں، یا چاہے ان لاپرواہ لوگوں کے لیے جنہوں نے یہ تصور کر لیا ہے کہ ہم جب مسجد میں داخل ہوں تو یہاں پر تو دعا پڑھیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہاں پر تو اس سے رحمت کی طلبگار بنیں، یہاں پر تو خوب خشوع اور خضوع کریں، یہاں پر تو خوب سجدے اور اذکار اور تلاوتیں کریں، لیکن جب معاشرے میں قدم رکھیں، جیسے مسجد میں داخل ہونے کی دعا ہے نا، ایسے بازار میں جانے کی بھی دعا ہے، بازار میں جانے کی بھی ویسی دعا بتائی ہے اللہ رب العزت کے نبی نے۔ تو معاشرے میں جب جائیں تو وہاں اپنی من مانیے کریں، گھر میں داخل ہوں تو وہاں پر بھول جائیں کہ کیسے تعامل کرنا ہے بیوی بچوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ، بہنوں بھائیوں کے ساتھ۔ تجارت کر رہے ہیں تو اپنی من مانی ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑا عہدہ دے دیا ہے، سیاست کے کسی فیلڈ میں چلے گئے ہیں تو وہاں بھی اپنی من مانیے ہیں، تو چاہے اس کو رد کرنے کے لیے وہ کیا بات کہ اسلام ایک نظام کا نام ہے، اسلام معاشرے میں نفوذ کر جانے کا نام ہے، اسلام فرد سے بھی بحث کرتا ہے، فرد کو بھی تعلیم دیتا ہے، ایک فرد سے بھی مخاطب ہوتا ہے، لیکن اسلام ایک معاشرے کا نام ہے۔ جب ہم یہ بات سمجھ لیتے ہیں یا اس کو ہم قرآن سے پڑھ لیتے ہیں، پھر اس کے بعد بہت ساری چیزیں اس کے ساتھ نفی ہو جاتی ہیں، بہت ساری چیزیں اس کے ساتھ جڑ جاتی ہیں۔ جب ہم اسلام کو ایک معاشرہ کہتے ہیں، جب اسلام کو ہم ایک نظام کہتے ہیں، ایک سسٹم کہتے ہیں، تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ جیسے 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں، یہاں پر سسٹم میں، نظام میں سب لوگ برابر نہیں ہیں، سب لوگ برابر نہیں ہیں۔ مالی لحاظ سے دیکھیں، علمی لحاظ سے دیکھیں، صحت کے لحاظ سے دیکھیں، تو المختصر یہ کہ جب اس کو ہم معاشرہ کہتے ہیں، اسلام کو ایک معاشرہ کہتے ہیں، اسلام کو ایک نظام کہتے ہیں، تو یہاں پر اپنے ذہنوں کو بہت وسیع کرنا پڑتا ہے، یہاں پر اپنے دلوں کو بہت کشادہ کرنا پڑتا ہے، یہاں پر اپنی سوچوں کو بہت بلند پیمانے پر لے کے جانا پڑتا ہے، چاہے آپ نظام کو لے کر چلنے والے ہیں یا چاہے آپ نظام کے ساتھ چلنے والے ہیں۔ اس کی ایک اچھی مثال دیکھیں، ایک کمبائن سسٹم میں آپ کا فیملی سسٹم بھی آتا ہے، آپ کا خاندانی سسٹم نظام بھی آتا ہے، لیکن کیونکہ بچہ اپنے ماں باپ کے گھر پیدا ہوتا ہے، وہ بچپن سے دیکھتا ہے اپنے والدین کو، اپنے بہن بھائیوں کو، تو وہ اس کو ایک انسیت ہوتی ہے، وہ انسیت اس کے ساتھ رہتی ہے۔ جب وہ بڑا ہوتا ہے تو اس کے لیے کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا ہے، لیکن ایک جو انسان کی زندگی میں تبدیلی آتی ہے وہ اس کی شادی کے بعد آتی ہے۔ تو ہم شادی کی مثال کو سامنے رکھتے ہوئے ذرا معاشرے میں تعامل کیسے کرنا ہے اس کو لے کر چلتے ہیں کہ جب ایک عورت کے لیے ایک نئی شخصیت اس کی زندگی میں آتی ہے، یا ایک مرد کے لیے ایک عورت اس کی زندگی میں آتی ہے جو اس سے پہلے اس حیثیت میں اس کے ساتھ نہیں تھی، تو اب اس کے ساتھ اس کو تعامل کرنا پڑتا ہے۔ یہاں پر بہت سارے معاملات کے اوپر کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، بیوی کو شوہر کے ساتھ، شوہر کو بیوی کے ساتھ۔ اگر وہ ایسا نہ کریں تو کوئی بندہ پرفیکٹ نہیں ہے، یاد رکھیں، کوئی بندہ مکمل نہیں ہے۔ اگر بیوی یہ سمجھے کہ شوہر کے اندر یہ خوبیاں ہوں تب ہی میں اس کو قبول کروں گی، اور شوہر یہ سمجھے کہ بیوی کے اندر یہ جب تک خاصیتیں نہ ہوں میں اس کے ساتھ نہ محبت کروں گا، نہ اس کے ساتھ انسیت رکھوں گا، نہ اس کے ساتھ اچھا تعامل کروں گا، تو کبھی بھی نظام نہیں چل سکتا۔ تو اس ایک مثال کو سامنے رکھ کر کہ جب شادی ہو جاتی ہے، نکاح ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد جیسے مرد اور عورت کو ایک نئے بندھن میں بندھ جانے کے بعد بہت ساری چیزوں پر کمپرومائز کرتا ہے، بے نہیں ہمارے معاشرے کے اندر جب ہم اسلام کو نظام سمجھ کر معاشرے میں آتے ہیں تو یہاں پر بھی بہت سارے کمپرومائز کرنے پڑتے ہیں۔ ہم ہر ایک کو پرفیکٹ اگر دیکھنا چاہیں تو ایک ناممکن سی بات ہے، وہ ایک ناممکن سی بات ہے۔ یہاں پر ہمیں لالچی بھی نظر آئیں گے، یہاں پر ہمیں پلاننگیں کرنے والے، مکر کرنے والے، تدابیر کرنے والے حق کے خلاف وہ بھی نظر آئیں گے، یہاں پر ہمیں چور ڈاکو بھی نظر آئیں گے، یہاں پیسوں کے اوپر جھپٹ کر اس کو غبن کرنے والے بھی نظر آئیں گے، لیکن ایسا کبھی نہیں ہے کہ معاشرے کے اندر سے نیکوکار ختم ہو گئے ہوں۔ وہاں پر آپ کو اللہ سے ڈرنے والے بھی نظر آئیں گے، وہاں پر آپ کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے بھی نظر آئیں گے، وہاں پر آپ کو ہر وقت اس بات کا خوف رکھنے والے کہ مالک ہمیں دیکھ رہا ہے وہ بھی نظر آئیں گے۔ تو
جہاں پر معاشرے میں نفوذ کرنا ہو، معاشرے کو لے کر چلنا ہو، تو وہاں پر یہ جو دوسری سوچ ہے مثبت سوچ، اس کو حاوی کرنا پڑتا ہے اپنے اوپر۔ اگر منفی سوچ کے ساتھ ہی اگر بندہ چلتا رہے گا تو معاشرے میں کبھی نہیں چل پائیں گے۔ ہر وقت اگر یہی خطرہ ہوگا کہ آگے سب نے ہمارے لیے گڑھے ہی کھود کے رکھے ہوئے ہیں، آپ اس گلی سے اس روڈ سے کبھی نہیں گزر سکتے۔ احتیاط کیجئے، ضرور احتیاط کیجئے اگر نئے سفر پر چل رہے ہیں، کہ دیکھیں کہ کہیں کسی نے ہمارے لیے کوئی پرابلم نہ پیدا کی ہو۔ لیکن کلی طور پر یہ تصور کر لیا جائے کہ سب کے سب ہی ہمارے مخالف ہیں اور سب تلواریں لے کر اور اپنے ہتھیار لے کر اور اپنی جو بھی ہو سکتی ہیں ہمارے مخالفت میں آ گئے ہیں، تو آپ کبھی بھی اس روڈ سے نہیں گزر سکتے ہیں۔ تو معاشرے کے اندر چلنے کے لیے اپنے ذہنوں کو، اپنے دلوں کو وسیع کرنا پڑتا ہے، مثبت سوچ کے ساتھ۔ مثبت سوچ، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ کرام شکایتیں لے کر آتے تھے، بلکہ حتیٰ کہ خود جو فرد اپنے بارے میں کہنے آیا ہے کہ مجھ سے یہ ہو گیا ہے، میں نے یہ خطا کر دی ہے، اس کو بھی کہتے تھے ہو سکتا تم نے اس لیے کر دیا ہو سکتا تم سے اس وجہ سے تو نہیں ہو گیا ہے۔ ایک بندہ، بڑی مشہور بات ہے، زنا کر گیا، خود اقرار کر رہا ہے، خود اقرار کر گیا مجھ سے زنا ہو گیا ہے، میرے پر حد قائم کریں۔ اس سے پوچھ رہے ہیں نشے میں تو نہیں تھے؟ دیکھو تم نے صرف اس کے پاس گئے ہو، صرف جسم ملا ہو، پوری کنفرمیشن کی اس کو بچانے کی، کہ ہو سکتا ہے اس کو ابہام ہو گیا ہو سکتا ہے اس سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، اس نے نہ چاہتے ہوئے یہ کام کر دیا ہو، جبر سے کر دیا ہو۔ تو یہ ہے مثبت سوچ، اور یہ اس کی مثالیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں بے شمار ملتی ہیں۔ سورہ حجرات کا مطالعہ کریں، اس کو اپنا سبق بنا لیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بار بار یہ احکامات دیے ہیں۔ انما المؤمنون اخوہ، یہاں سے سٹارٹنگ کی ہے کہ مومن آپس میں بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، پہلا حکم یہ ہے کہ بھائیوں میں معاملات کی صلح کرواؤ، بگاڑو نہیں، معاملات کی صلح کرواؤ۔ اجتناب کرو کثیرا من الظن، گمان کرنے سے، ان بعض الظن اثم، اس لیے کہ اکثریت گمان جو ہیں، بعض گمان جو ہیں وہ ہوتے ہی گناہ ہیں۔ بندہ تصور کیا کرتا ہے، نکلتا کیا ہے، پھر پچھتاوا، پھر پچھتاوا۔ تو اس پچھتاوے سے بچنے کے لیے یہ زیادہ بہتر ہے نا کہ آپ نے اچھا تصور کیا ہو، اچھا تصور کیا ہو۔ پہلے جس سوچ سے ہم گزرے ہیں، ایک انتہائی متشدد سوچ تھی، ہر ایک کو پہلے سے ہی کافر اور مشرک اور مرتد اور پتہ نہیں کیا کا تصور کرنا۔ تو ایک بھائی سے ایسے معاملہ پیش آیا، تو اس نے کہا جی کہ اکثر فون کرتے ہیں تو ہیلو سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ اب ایک مثال کے طور پر آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، اب اس کی سوچ دیکھیے۔ وہ کہتا جی میں جو نمبر فیڈ نہ ہو میں اس کو ہیلو سے ہی جو ہے نا وہ مخاطب کرتا ہوں، کہ پتہ نہیں کون ہوگا، مشرک ہی ہوگا کوئی، تصور ہے نا، ایک سوچ ہے۔ اس نے کہا یار اس بندے سے میں نے رابطہ کیا ہے، جبکہ میں نے نئے نمبر سے کیا ہے، اس نے مجھے السلام علیکم کہا۔ میں نے کہا جی آپ کے پاس میرا نمبر فیڈ تھا؟ اس نے کہا جی نہیں۔ اس نے کہا جی میں نے اس لیے السلام علیکم کہا کہ میں نے گمان کیا کہ میرا کوئی بھائی ہوگا مسلمان، میرا کوئی مسلمان بھائی ہوگا۔ تو دیکھیں نا سوچوں کا ڈفرنس، سوچوں کا ڈفرنس یہ ہے نا، ایک نے پہلے ہی مشرک تصور کر لیا اور دوسرے نے اس لیے کہا کہ ہو سکتا ہے میرے کسی بھائی نے، ایک مسلمان بھائی نے مجھے فون کیا ہو، تو اس کو نیت کا ثواب مل گیا، بفرض محال کوئی اور ہی ہوتا، صحیح العقیدہ کا مالک نہ ہوتا، لیکن اس کو نیت کا ثواب تو مل گیا نا۔ تو پازیٹیو سوچ، مثبت سوچ کے ساتھ گمان اچھا رکھیں۔ ان بعض الظن اثم، کہ اکثریت بعض جو گمان ہیں، اور ایک جگہ پر سورہ نجم میں فرمایا ان یتبعون الا الظن وان الظن لا یغنی من الحق شیئا، گمان کبھی بھی آپ کو حق تک نہیں لے کر جائے گا، شیئا بالکل بھی۔ ولا تجسسوا، اور ٹو میں نہ لگے رہو، ولا تجسسوا، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ولا تجسسوا، ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے۔ وہ طویل حدیث ہے اور بہت پڑھنے کے قابل اور عمل کرنے کے لائق ہے۔ وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں فرماتے ہیں اے اللہ کے بندو اپنے آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، ایک دوسرے کی ٹو میں نہ لگو، وَلَا تَحَاسَدُوا، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، وَلَا تَبَاغَضُوا، اور ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر ایک دوسرے کو جو ہے وہ دوسروں کے حقوق سلب کرنے کی کوشش نہ کرو۔ یہی کچھ سورہ حجرات میں ہے۔ تو بہرحال اس کا سب سے پہلے میں اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اوپر عامل بنائے، اس کے اوپر عمل کرنے والا بنائے، اور ہم سب بھائی جو ایک بہت عظیم سوچ لے کر نکلے ہیں کہ ہم امت کی فکر کریں، تو یار اگر ہم تھوڑے سے آپس میں ایک دوسرے کی فکر اچھے طریقے سے مثبت نہیں کریں گے تو امت تو بہت بڑی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی،
اس کی فکر کیسے کر سکیں گے؟ تو آپس میں محبتیں بانٹیں. یہ جو عید کا دن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی عمل اللہ تعالیٰ کے حکم سے، حکمت سے خالی نہیں ہوتا تھا. آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک رستے سے آتے تھے اور دوسرے رستے سے جاتے تھے. کس لیے؟ بس ایسے ہی صرف رستہ بدلنا تھا. اس لیے کہ ایک تو تکبیرات کہیں اس رستے سے بھی اس رستے سے بھی، اور جب اس رستے سے جائیں تو اس رستے والوں سے ملیں، اس رستے والوں کے حالات معلوم کریں، اس رستے والوں کے اوپر سلامتی بھیجیں، اور جب ادھر سے واپس آئیں تو ان رستے والوں کے حالات معلوم کریں، ان کے اوپر سلامتی بھیجیں، ان کی مدد امداد کریں. تو یہ ایک بہت بڑی سوچ ہے، یہ ایک بہت بڑا عمل ہے، یہ تعامل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ انہوں نے کر کے دکھایا ہے. تو یہ جو اجتماعیت ہے، اجتماع قائم کیا جاتا ہے عید الفطر کا یا عید الاضحیٰ کا، یہ بھی اسی لیے ہے ایک دوسرے کی جانکاری ہو، کون مسائل میں ہے، کون مشکلات میں ہے، تو ان کی مشکلات کو دور کرنے کی کوشش کی جائے. کسی کے پاس اللہ تعالیٰ نے صحت کی نعمت دی ہے، وہ اس کے ساتھ اپنی صحت اس کے لیے لگائے. کسی کے پاس اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے تو اپنا علم اس کے لیے صرف کرے. کسی کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے تو اپنا مال اس کے لیے صرف کرے. یہ نماز پڑھنے سے پہلے ایک چیز فرض کی ہے، وہ یہ ہے کہ آپ صدقۃ الفطر جب تک ادا نہیں کریں گے نماز نہیں پڑھنی ہے. یہ کیا ہے؟ یہ اسی لیے ہے کہ دوسروں کی مشکلات کو دور کرنے کا بندہ سبب بنے. تو مثبت سوچ کے ساتھ، اچھی نیت کے ساتھ معاشرے میں ہم نے نفوذ کرنا ہے، ایک دوسرے کا بھائی بن کر، ایک دوسرے کی اصلاح کر. جو پہلا حکم ہے فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، آپس میں اصلاح کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، آپس میں اصلاح کرتے ہوئے، اور دلوں میں کینہ اور بغض نہیں رکھنا ہے. کوئی چیز دلوں میں گھر نہیں کر لینی ہے. اتنی چھوٹی سی بات ہے، اس کو دلوں میں رکھ لیں گے تو وہ بڑھتی جائے گی. شیطان تو ویسے ہمارا دشمن ہے، بار بار اللہ تعالیٰ کہہ چکا ہے، اس سے چوکنا رہنا، اس سے ہوشیار رہنا. یہ تمہیں بھی ایسے ہی ننگا نہ کر دے جیسے تمہارے باپ دادا کو ننگا کیا تھا، تمہاری ماں اور تمہارے باپ کو ننگا کیا تھا وہاں پر اپنی ماں بنوا کر. سورہ الانعام میں فرمایا ہے، سورہ الاعراف میں فرمایا ہے. اس نے دھوکہ دے کے تمہارے باپ اور تمہاری ماں کو ادھر جنت میں ننگا کرایا تھا، یہ تمہیں یہاں پر بھی ننگا کروائے گا. تو اس سے اجتناب کرنا. تو چھوٹی چھوٹی باتوں کو کلیئر کریں، فوراً کلیئر کریں. آپس بھائیوں میں ہیں، رشتہ داروں میں ہیں، اس کو کلیئر کریں. مثبت سوچ کے ساتھ چلیں گے تو انشاءاللہ ساری معاملات کلیئر ہوتے جائیں گے. تو اللہ رب العزت پھر دوبارہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری ان عبادات کو قبول فرمائے، ان میں کمیوں کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے، آخرت میں ہمارے ساتھ نرمی والا معاملہ فرمائے، ہمارے ساتھ ہمارے معاملات کو، ہمارے اعمال کو ویسا کر دے جیسا صحابہ کرام جستجو کیا کرتے تھے، شوق رکھتے تھے کہ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیا، کیسے یہ کیا، کیسے یہ کیا. ایک حدیث کل میں پڑھ رہا تھا اسی تیاری کے لیے، تو غسل کے بارے میں جتنی بھی احادیث مل رہی تھی وہ اتنی مستند نہیں تھی، لیکن علماء نے غسل کو مستند کرنے کے لیے کیا چیز پکڑی کہ عبداللہ ابن عمر غسل کو واجب سمجھتے تھے. تو عبداللہ ابن عمر کے اندر سنت کو پکڑنے کی بہت شدت تھی. یہاں سے ثابت ہوا کہ رسول اللہ غسل کیا کرتے تھے. دیکھیں ایک عمل کو ثابت نہیں ہو سکا حدیث سے صحیح طرح کہ وہ ثابت تھا کہ نہیں، صحابہ کے عمل سے ثابت ہوا. ہم اپنے عمل سے ثابت کریں کہ ہم مسلمان ہیں. ہم اپنے عمل سے، اپنے اخلاق سے. کتنی بار آپ کے سامنے یہ بات آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دفعہ جب قوم کو سب کے سامنے بلایا ہے، اپنے سامنے بلا کر دعوت دی ہے تو اپنا اخلاق پیش کیا ہے، اپنا اخلاق پیش کیا ہے. یہ نہیں کہا دیکھو میں کتنے عرصے سے غار حرا میں عبادتیں کر رہا ہوں یار، میں سچا ہوں. نہیں. اور ان کی بیوی جن کو پہلی دعوت ملی ہے وہ بھی یہ نہیں کہہ رہی ہیں کہ آپ کیوں پریشان ہیں، آپ اتنی باتیں کرتے آئے ہیں. ان کو کہا کہ آپ ان کا بوجھ اٹھاتے ہیں جو اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، آپ ان کی مدد کرتے ہیں جو اپنی مدد نہیں پوری کر سکتے، آپ ان کے لیے کماتے ہیں جو نہیں کما سکتے. یہ معاشرہ ہے نا میرے بھائی، یہ نظام ہے نا، یہ معاشرے کے اندر ہم نے نفوذ کرنا ہے. اللہ رب العزت سے پھر دعا کرتے ہیں ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے، ہماری عبادات کو قبول فرمائے، اس میں جو کوتاہیاں ہو گئی ہیں، جو لغزشیں ہو گئی ہیں وہ دور کرے، اور اللہ تعالیٰ ہماری اس عید کو جو ہے وہ خوشی کی عید بنائے. ہمیں بار بار ایسی خوشیاں نصیب فرمائے، اور اس کا صحیح جو پیغام ہے وہ ہم سیکھیں اور پھر لوگوں کو بھی سکھائیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.